اگر ہم نے اپنی ول پاور کو بڑھانا ہے تو وہ کون سی ٹیکنیکس یا کیا ہمیں ام، کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ہم اپنی ول پاور کو مثلا بڑھائیں؟ کوئی مثال دیجیے گا آپ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ امپلسولی معاملہ کر لیتے ہیں، یا یہ ٹیمپٹیشن ایسی ہے کہ جس پہ آپ رک نہیں پاتے ہیں. ول پاور ہی کو بڑھانے کے لیے آج کل ہم جو سب سے بڑی ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ یہ ایکسرسائز جو ہے یہ رمضان کی، یہ ول پاور کی بڑھانے کی ہے. یعنی being conscious that you are hungry, that you are thirsty, that you are you want to drink water or eat something, but being conscious that this is why you are not doing it. ابھی 2 گھنٹے ہیں، ابھی 6 گھنٹے ہیں روزہ کھلنے میں، لیکن میں رکا ہوا ہوں. یہ جو بات ہے کہ میں رکا ہوں، اس کا مطلب ہے میں عام حالات میں بھی رک سکتا ہوں. بینگ کانشیس کہ مجھے غصہ چڑھ رہا ہے لیکن میں نے اس وقت کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز اس کو اب پھیلائیں کہ اگر میں ابھی کر سکتا ہوں تو میں رمضان کے علاوہ بھی کر سکتا ہوں. یہ ہے نا. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ کی ول پاور، آپ کے گھر میں بچے ہیں اگر لیٹ سے، تو ہم ایکسٹرنل پریشرز میں ہماری ول پاور بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے. وہ ول پاور نہیں ہوتی اصل میں، وہ ہم ایکسٹرنل پریشرز میں کر رہتے ہیں. ایک بچے کو ہم روز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں اٹھتا، لیکن جس دن سفر کرنا ہوتا ہے اس نے، وہ ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کی نیند کے بعد بھی اٹھ جائے. تو یہ ایک ایکسٹرنل ریزن ہے اٹھنے کی. آپ نے اس کو انٹرنلائز کرنا ہے کہ اگر میں یہ اس دن کر سکتا ہوں تو آج بھی کر سکتا ہوں. اگر میں کسی کے کامنٹ پر لیٹ سے، اگر یہ مشکل ہو جاتی ہے، کسی نے کامنٹ کر دیا آپ کے اوپر اور آپ سے چپ نہیں رہا جاتا، تو آپ اس طرح کریں کہ یہ سوچیں کہ میں نے 1 منٹ کے بعد جواب دینا ہے، یا 2 منٹ کے بعد، یا 5 منٹ کے بعد جواب دینا ہے. روک سکتے ہیں 5 منٹ کے لیے. اگر یہ روک سکتے ہیں تو پھر آپ ان لمیٹڈ بھی روک سکتے ہیں. یہ والا جو ایکسرسائزز ہیں اس طرف لے کے آئیں. اچھا، کچھ چیزیں آپ کے، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا، ایک سوال کے جواب میں نے کہا نا کہ ہماری کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو ہمارے بلیفس کا حصہ بن جاتے ہیں، ہمارے کور بلیفس ہیں کچھ، اس کی وجہ سے ہم نہیں رک رہے ہوتے. مثال، میں نے اگر ایسا کیا، میں اگر یہ کرنے لگ پڑا تو لوگ میرے سے ایڈوانٹیج لینا شروع کر دیں گے. یہ بہت سارے میں نے لوگوں سے یہ بات سنی ہے، دیٹ اف آئی ڈو دس دین مائی ہسبینڈ ول اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. پھر وہ اس کی عادت بنا لے گا. دیکھیں گے اس وقت ٹھیک کرنے کی چیز کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں. یہ جو کور ہمارا ایک بلیف ہے، یہ وہ ہمیں نہیں ٹھیک چیز نہیں کرنے دے رہا. اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے. یعنی یہ ایک پورا پروسیس ہے، اس کے اندر مسل کی ڈیولپمنٹ بھی ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، جو چیزیں انکانشیسلی رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، یہ جو کور بلیفس ہیں، یہ انکانشیس یا سب کانشیس کا حصہ ہیں، یہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے. جی سر، بہت شکریہ. اچھا سر، آپ کسی گفتگو سے ایک سوال آیا ہے میرے ذہن میں، تھوڑا کنورسیشنس کے متعلق، کہ جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو کئی مرتبہ کمنٹس آتے ہیں آگے سے، کوئی جواب نہیں آتا، بس جی کسی ماضی کی بات پہ یا کوئی کسی بات پہ کمنٹ آ جائے گا اس متعلق. تو ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس کمنٹ کا جواب دیں یا پھر اس کو صرف نظر کر دینا چاہیے؟ وہ کامنٹ میں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا کنسرن ہے کسی کا. مطلب اگر تو آپ ایک فارمل پریزنٹیشن کر رہے ہیں اور کسی نے کامنٹ کر دیا ہے تو خاموش بھی ہو سکتے ہیں. لیکن اگر کسی اپنے کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور اپنے کے ساتھ بات ہوتے ہوئے کسی ماضی کا واقعہ آ گیا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعہ اس وقت رکاوٹ بن رہا ہے. تو اس کے اوپر ایمپیتھیکلی دیکھنا چاہیے جی، ایمپتھی کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ اگر رکاوٹ بن رہا ہے تو کیا میں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے دیکھتا ہوں کہ کیا واقعی یہ رکاوٹ بن سکتا ہے اور میں کس طرح اس کو دور کر سکتا ہوں. کیا اس واقعے میں میری کوئی غلطی تھی؟ اگر غلطی تھی تو انکنڈیشنلی ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ ہاں وہ میرے سے غلطی ہوئی تھی. آئی ول ٹرائی دیٹ دس شوڈ نیور ہیپن اگین. وہ میرے سے غلطی ہوئی تھی، ہم اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. جی سر، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، جزاک بس اللہ.